من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين صدق اللہ العظیم۔ دوستو، یہ سورہ الماعون کی ابتدائی 3 آیتیں تلاوت کی۔ یہ سورہ ماعون مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی 7 آیتیں۔ معبرین، جو لوگ خواب کی تعبیر کا علم رکھتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ وہ خواب میں سورہ ماعون پڑھ رہا ہے، یعنی یہ سورت کی تلاوت کر رہا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو اپنے مخالفین اور دشمن اعداء پر کامیابی عطا فرمائیں گے، یعنی دشمن ناکام ہوگا اور اس کو اللہ کامیاب کریں گے۔ کبھی ہم نے دشمن انسان کو سمجھا ہوا ہے، فلاں 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 ہمارا دشمن ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں کہتے ہیں ان الشیطان لکم عدو مبین، اور ہم کبھی زندگی میں نہیں سوچتے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، اسی سے دوستی ہماری ہے جی، اور ان کو سمجھتے یہ ہمارا دشمن ہے۔ یہ دشمن نہیں ہے، دشمن اصل وہ ہے جو انسان کے عملی زندگی کی سمت کو موڑ دیتا ہے۔ رات میں جگا ہوا ہے لیکن دعا مانگنے کی توفیق نہیں ہوتی جی، اللہ کے ذکر کی توفیق نہیں ہوتی، گھنٹوں واہیات میں لگا ہوا ہے، لیکن اللہ کے ذکر کی، اللہ کے نام لینے کی، کیوں؟ اللہ کا نام پاک ہے، اللہ خود بھی پاک ہے۔ جو اللہ کا پاک نام لے گا اس کے دل کو اللہ پاکی عطا کرتے ہیں جی۔ تو دل کو پاک کرنے کا نسخہ یہ ہے کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کیا جائے۔ اچھا دوستو، دیکھو آج کے درس میں 3 خرابی آ رہی ہے۔ اصلاً یہ خرابی بے ایمانوں کی ہے، یعنی جس کو ہم بے ایمان کرتے ہیں، جو اللہ کی وحدانیت کا قائل نہیں اور خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم کی نبوت کا قائل نہیں، یعنی اللہ کو ایک نہیں مانتا اور ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا۔ یہ خرابی ان لوگوں کی ہے، لیکن مفسرین لکھتے ہیں کہ اگر کسی مسلمان میں بھی یہ خرابی ہو تو برا ہے، لیکن اصلاً یہ خرابی بے ایمان کی ہے۔ اللہ کیا کہتے ہیں وہ خرابی میں؟ اللہ پاک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے دیکھا اس کو جو جھٹلاتا ہے انصاف ہونے کو؟ دیکھو دوستو، بچپن میں ہم لوگوں کو پڑھایا گیا اور ہم پڑھتے تھے، جو اب کے بچے آپ کے محروم ہیں۔ ہم لوگوں کو ابتدا میں جب پڑھتے تھے مکتب میں تو ایمان مجمل اور ایمان مفصل یاد کرایا جاتا تھا، لیکن اب آج کے اسکول کے بچوں کو پوچھئے کہ بیٹا ایمان مجمل کیا ہے، تو کہے گا آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں پتا جی۔ تو یہ اچھی بات ہے بری بات ہے؟ بہت بری بات ہے۔ عقیدہ ہی نہیں جانتا، عقیدہ ہی نہیں جانتا۔ اس لیے دوستو، اس دور میں، اس فتنے کے دور میں سب کچھ اپنے بچوں کو دیجئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ فرسٹ چوائس یہ ہے کہ ان کو دین دیجئے، ایمان دیجئے، قرآن دیجئے، بچپن سے بچوں کو صحیح عقیدہ سکھلائیے۔ آج کل تو عقیدے کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے جی، کیا کھاؤ گے، کیا پیو گے جی، بچہ کیا کھائے گا، اس کا فیوچر کیا ہوگا؟ فیوچر اللہ کے ہاتھ میں ہے، فیوچر آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اچھا خیر چھوڑو، تو دین کو جھٹلانا، تو وہاں کیا ہے؟ آمنت باللہ جی، ایمان مجمل پڑھو پہلے،
آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ، یہ ایمان مجمل ہے۔ مفصل ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و بالقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یاد کر لو، نہیں یاد ہے تو آج ہی یاد کر لو تاکہ مرنے سے پہلے یاد ہو جائے تو اس میں ایک عقیدہ ہے کہ بعث بعد الموت، مرنے کے بعد ہم کو اللہ پاک کی جناب میں آنا ہے۔ آپ روزانہ پڑھتے ہو سورہ فاتحہ میں مالک یوم الدین، مالک ہے روز جزا کا، تو روز جزا کا تو ایمان والا منکر ہے ہی نہیں، اس لیے میں نے پہلے کہا دیا کہ یہ خرابی ہے بے ایمانوں کی، لیکن ہو سکتا ہے مسلمان میں بھی کوئی ایسا ہو، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ جی تو جھٹلانا دین کو یعنی روز جزا کو، یہ بڑی نادانی ہے، بہت بڑی نادانی۔ سنیے، یعنی سمجھتا ہے کہ انصاف نہ ہوگا اور اللہ کی طرف سے نیک و بد کا کبھی بدلہ نہ ملے گا۔ جی اب بعض لوگوں نے کہا کہ دین کے معنی ملت کے ہیں، یعنی ملت اسلام اور مذہب حق کو جھٹلاتا ہے، گویا مذہب و ملت اس کے نزدیک کوئی چیز ہی نہیں۔ جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں چھوڑو یار دین کوئی چیز نہیں ہے یار، یہ سب مولوی ملا کی کہانی ہے، تو فوراً اس آدمی سے دوستی توڑ دینا اور کلمہ شہادت پڑھ کے اٹھ جانا، ہول لائف نو کنٹیکٹ۔ ایسے آدمی سے دوستی مت کرنا ورنہ تم کو ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تجھے بھی لے ڈوبیں گے۔ چلو، بعض مفسرین نے کہا حضرت ابن عباس نے کہ ایک منافق شخص کے متعلق نازل ہوئی کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین اسلام کو جھٹلاتا تھا۔ ہر زمانے میں لوگ رہے، جس کے مقدر میں خرابی ہو اس کو کیا کر سکتے ہیں۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ، تو دین کا انکار کر دیا کہ روز جزا کوئی چیز نہیں ہے، حالانکہ ہمارے درس میں بھی 2 دن پہلے گزرا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ ذرہ کا اللہ پاک کے نزدیک نیکی ہو یا بدی، نیکی ہے تو جزا ملے گی اور اگر بدی ہے تو سزا ملے گی، یہ گزر چکا۔ تو جب وہ قیامت کے دن کا قائل ہی نہیں ہے تو فقیر مسکین کو کیوں کھلائے گا؟ آپ فقیر مسکین کو کیوں کھلاتے ہیں؟ جی فقیر مسکین کو کیوں کھلاتے ہیں؟ نہیں بابا، تم لوگ تو پتہ نہیں ہر وقت، مسکین کو اس لیے کھلاتے ہیں تاکہ قیامت کے دن یہ فقیر نہیں کھا رہا ہے، آپ اللہ کے ہاتھ میں کوئی چیز دے رہے ہو کہ قیامت میں مجھے ریٹرن دے دینا۔ آپ سمجھتے ہو ہم فقیر پر احسان کر رہے ہیں 10 روپے دے، ارے دے تو دیا 10 روپے۔ کبھی بھی فقیر کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھنا۔ میں نے اس لائف میں ملینئر کو دیکھا ہے کہ کل کا ملینئر اور آج کا بھکاری ہے۔ قرآن پڑھتے ہو؟ نہیں پڑھتے ہو؟ اللہ پاک کہتے ہیں قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ یہ کل کا بادشاہ آج کا فقیر اور آج کا فقیر کل کا بادشاہ، یہ دونوں میں نے دیکھے اس لائف میں۔ جی اس لیے دوستو کبھی بھی پیسے پہ ناز نہ کرنا۔ جی اللہ توبہ اللہ توبہ اللہ توبہ اللہ توبہ۔ مسکین کو کھانا اس لیے یتیم کو نہ دو کہ تم احسان کر رہے ہو، اس کا احسان ہے کہ تمہارا پیسہ لے کے تم کو جنت کی طرف ایڈوانس کر رہا ہے، تم کو اللہ کے قریب کر رہا ہے۔ آپ سمجھتے ہو کہ میں تو اس پر احسان کر رہا ہوں یار، it's very very wrong, thinking is wrong۔ تھنکنگ وہ ہے جو میرے نبی کی تھی۔ ٹھیک ہے بابا، سنو یتیم سے بد اخلاقی، فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ، سو یہ وہی ہے جو دھکے دیتا ہے یتیم کو۔ یتیم آ گیا تو دھکے دے کے بھگا دیا۔ یتیم سے بد اخلاقی یعنی یتیم کی ہمدردی اور غمخواری تو درکنار، اس کے ساتھ نہایت سنگ دلی اور بد اخلاقی سے پیش آتا ہے۔ یہ بے ایمان کر سکتا ہے، ایمان والا نہیں، ایمان والا نہیں۔ جانتے ہو دوستو کبھی کسی کی آہ لگ جاتی ہے
اور کبھی فقیر آتا نہیں ہے، کبھی فقیر، اور کبھی فرشتے کو اللہ تعالیٰ فقیر کے بھیس میں بھیجتے ٹیسٹ کے لیے، اور جہاں اس نے بد اخلاقی کا معاملہ کیا وہ گیا اور حالات پلٹ گئے۔ مولوی صاحب بہت سارے لوگ ہم کو کہتے نا، مولوی صاحب مٹی پر بھی ہاتھ رکھتے تھے تو سونا بنتا تھا، ابھی سونا پر ہاتھ رکھتا ہوں تو مٹی ہو جاتا ہے۔ کسی کی آہ لگ گئی بترس از آہ مظلومہ کہ ہنگام دعا کردن، اجابت از در حق بہر استقبال بھی آئے۔ جی آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، باندھ لو ہٹ جاؤ راہ دے دو جانے کے لیے۔ اس لیے کبھی کسی کے ساتھ پیسے کے غرور میں آ کر کے بد اخلاقی نہ کرنا۔ ہاں نہیں دینا تو کہو پلیز بیٹا سوری معاف کر دو، آپ کو کچھ تو جائے گا نہیں، لیکن پیسہ والا یہ نہیں بول سکتا، کیوں؟ گڈیاں جیب میں، تو یہ نہیں رہتا بابا، ہم نے تو بہت دیکھے۔ چلو ولا یحض علی طعام المسکین، تیسری خرابی کیا اس کی؟ مسکین کا خیال نہ رکھنا۔ پہلے یتیم آیا جو کہ قرآن میں ہمارے درس میں گزر چکا ہے، اللہ نے کہا ہے وہاں پر کہ تم چاہتے ہو کہ تمہاری گردن دوزخ کے آگ سے آزاد ہو جائے، فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ او یتیما ذا مقربہ، جا کے دیکھ ہماری تفسیر وہاں گزر چکی، پیچھے مت لے جا مجھے۔ یعنی ترجمہ دیکھ لو، اور نہیں تاکید کرتا محتاج کے کھانے پر، یعنی نہ خود کھلاتا ہے اور نہ کسی کو ترغیب دیتا ہے بھائی 2 روپے دے دے اس مسکین کو یار، تو اس کا کیا جائے گا، لیکن اتنا بھی کسی کے لیے بولنا وہ اپنے لیے عیب سمجھتا ہے۔ یعنی غریب محتاج کی نہ تو خبر لے نہ دوسروں کو ترغیب دے۔ ظاہر ہے کہ یتیموں اور محتاجوں کی خبر لینا اور ان کے حال پر رحم کھانا دنیا کے ہر مذہب و ملت کی تعلیم میں شامل ہے، اور ان مکارم اخلاق میں سے ہے جن کی خوبی پر تمام عقلاء اتفاق رکھتے ہیں۔ پھر جو شخص ان ابتدائی اخلاق سے بھی عاری ہو، یعنی اس میں نہ ہو، سمجھو کہ آدمی نہیں جانور ہے۔ بھلا ایسے کو دین سے کیا واسطہ اور اللہ سے کیا لگاؤ ہوگا۔ حدیث قدسی میں ایک واقعہ ہے، واقعہ بہت ہے، آپ کو سناتا رہتا ہوں میں، ابھی یاد آ گیا۔ ایک مائی، سنو صدقہ کتنی بڑی چیز ہے، ایک مائی مزدور تھی، کھیت میں کام کر رہی تھی، بڑے عرصہ تک اس کو بچہ نہیں ہوا، بڑی دعائیں مانگا تو اللہ تعالیٰ نے ایک پتر دے دیا، ایک بچہ دے دیا، پتر پنجابی میں بولتے، ایک بچہ دے دیا۔ وہ کنارے رکھ کر کے کھیت میں کسی کے کام کر رہی تھی، مزدوری بیچاری۔ بھیڑیا آیا اور اس کے بچے کو اٹھا کے لے کے چلا گیا۔ اب مائی بیچاری پریشان، بھیڑیے سے کہہ رہی ہے بھیڑیا میرا بچہ، بھیڑیا سنتا ہے کسی کی بات؟ جی سنو، اس کی صدا تو بھیڑیے نے تو نہیں سنی، اللہ نے عرش پہ سنی۔ اللہ نے حکم دیا فرشتے کو کہ جلد جا اور بھیڑیے کو پکڑ کر کے اس کے جبارے کو چیر کر کے اس کا بچہ نکال لے۔ فرشتے آ گئے، بھیڑیے کو پکڑا، بچہ منہ سے نکالا۔ حدیث قدسی میں یہ واقعہ، بچے کو نکالا۔ یہ کون تھا نکالنے والا؟ فرشتہ۔ جا تم لوگ سوتے رہتے ہو، برگر کھا کے گڑبڑ کرتے ہو، فرشتہ تھا جس نے نکالا، اللہ کے مائی کو دیا اور کہا مائی سنو، لقمتن بلقمتن، یہ عربی جملہ ہے، یہی حدیث کا الفاظ ہے۔ فلاں موقع پر تجھے کسی نے، مسکین تھی نا تو فلاں آدمی نے ایک کھجور دیا تھا تم کو، مائی کو یاد آ گئی، اور جیسے تم نے منہ میں رکھا کھانے کے لیے ایک مسکین آ گیا، تو اس نے کہا مائی نے کچھ دے، تو تیرے پاس تو کچھ تھا نہیں، تو منہ میں کا کھجور، لقمہ بولتے ہو اردو میں اس کو، لقمہ سمجھتے ہو، نوالا، کہا تو نے وہ کھجور منہ سے نکال کے سائل کو دے دیا۔ اللہ نے کہا جا کے مائی کو کہہ دو لقمتن بلقمتن، ایک لقمہ کھجور تو نے سائل کو دیا تھا، بھیڑیا کا ایک لقمہ بچہ تھا تیرا، میں نے لقمے کے بدلے لقمہ دے دیا تیرا۔ یہ ہے صدقہ۔ اس لیے
डांटा ना करो साहिल, 5 रुपए मत दो, कौन बोलता है 5 पैसे। दुबई में ठग बहुत है, रोजाना जाकर के देखो ये बर्जमान मेट्रो स्टेशन पर एक आदमी है, उसको मैं साल हर साल से देखता हूँ मुख्तलिफ जाविये से। और ये लोग भी रिमोट पर आजकल भीख मांगने का इलेक्ट्रॉनिक तरीका समझ गए। एक आदमी है जिसको देखता हूँ, क्या कार्ड लाएगा, उसमें पैसे नहीं है, इसको कहेगा 3 रुपया दे दो, इससे 3 रुपया ले लिया, ये तो चला गया। दूसरा आदमी अगर महीनों सालों से इस वर्तमान स्टेशन पे रहे, उसका काम ही है, हर आदमी से कहेगा 2 रुपये दे दो, 2 रुपये 3 रुपये दे दो, कोई भी दे देगा। तो मैंने कल पूछा किसी से कि 3 रुपये में क्या करता था, कहा मौलवी साहब आजकल ये RTA के कार्ड पर शॉपिंग भी होती है। मैंने कहा इस तरह रोजाना ये सुबह से शाम तक लोगों से पैसे मांगता है या शॉपिंग करता है। तो आज तक इलेक्ट्रॉनिक दौर आ गया है जी। चूंकि मैं इस इलाके में रहता हूँ, ये जितने मांगने वाले फरारियाँ में सब कुछ शक्लन पहचानता, चूंकि मैं भी ठगाना हूँ एक साथ 200 दिरहम से, उसका काम ही यही है। तो डांटना नहीं, जी में आए 1 रुपये दे दो, 50 रुपये पैसे दे दो, लेकिन वह अम्मसाइला फला तनहर, शाबाश फला तनहर। चलो अल्लाह ताला हम तुमको तौफीक अता फरमाए। हम उसको थोड़े ना देते हैं यार, हम अल्लाह को देते हैं, वो हमको दे देगा इंशाअल्लाह। चलो।